السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور تمام صحابہ کرام میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا، چھوٹا مسئلہ بڑا مسئلہ جو بھی چاہیں، شریعت کا مسئلہ ہوتا یا زندگی گزارنے کا مسئلہ ہوتا یا گھریلو کوئی مسئلہ ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا حل تلاش کیا کرتے۔ میرے نبی پاک تشریف فرما ہیں، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کو کوئی بات بتا دیجئے، کوئی نصیحت، چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزار سکوں۔ ہم کو کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے، مختصر سی نصیحت کر دیجئے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ہر صحابہ میرے نبی سے کچھ نہ کچھ نصیحت کو سیکھا کرتا تھا، نصیحت لیا کرتا تھا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ جب صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ مختصر سی نصیحت کر دیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پیاری سی ایک نصیحت کی، بہت پیاری نصیحت کی۔ آج اکثر لوگ یہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے میں عبادت کرنا ان دنوں کے، ان مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ثواب، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور رمضان المبارک مہینے کی کوئی شان ہی نرالی ہے۔ اور اس ماہ میں بھی دیکھا ہوگا لوگ نماز طرح طرح کے حساب سے پڑھتے ہیں، کوئی بہت جلدی مرغ کی طرح ٹوٹ مارتا ہے، کوئی کسی انداز میں پڑھتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی دیوار دیکھتا ہے، کوئی آسمان دیکھتا ہے، کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہے، بہت طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ دیکھیے گا، صحابی رسول نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت مختصر سی کر دیجیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے غلام، جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دل میں سوچ لیا کرو، یہ میری آخری نماز ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ کوئی بھی نماز پڑھو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اپنی لیے سوچو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا اب تک بزرگوں نے لکھا کہ ایک سانس آئی، دوبارہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، کوئی اس کا پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنے صحابی کو بتا کر تمام امت محمدیہ کو یہ پیغام دے دیا، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ دل میں خیال کر لیا کرو، یہ میری آخری نماز ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد دوبارہ نماز نہ ہو۔ یہ جو انسان یہ سوچے گا، تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو حاضر کریں اور دیکھیں، غور و فکر اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر تھوڑا دماغ لگائیں، تھوڑا غور کریں کہ اس زندگی ایک کتنی نازک اور کتنی کمزور چیز ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس زندگی کو اتنا مضبوط اور اپنے جیون کو اتنا لمبا سمجھ رکھا کہ ہم نے کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ آج ہمارے دیکھا ہوگا خیال آتا، کوئی عبادت کی بات آئے تو خیال آتا آج نہیں، کل سے ایسا کرنا شروع کر دیں گے، ابھی ساری عمر پڑی ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو صحابہ کے لیے حکم دیا، جو نصیحتیں کی، وہ ہمارے تمہارے لیے بھی وہی باتیں ہیں۔ ہم کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر نصیحت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سبق ہے، ان کا ہر کریکٹر ہمارے لیے ایک درس ہے اور اس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو تو یہ سوچو کہ میں آخری اپنی زندگی کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جو نماز خوف الہی میں ادا کی جاتی ہے تو واقعی وہ نماز بالکل پرفیکٹ، ایک دم سے صحیح ہوا کرتی ہے۔ آج اکثر لوگ نماز جب پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں حالانکہ نیت یہاں باندھے ہوتے ہیں، مگر نہ جانے کہاں کہاں خیالات گھومتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا کہ ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ ہم یہ نماز، کیونکہ زندگی کے بارے میں اتنا خیال رہتا ہے کہ انسان نے جیون کو اتنا مضبوط اور اتنا لمبا سوچ رکھا کہ فکر نہیں ہوتی کہ
یہ نماز آخری ہے، سوچتا ہے اس کے بعد بہت ساری نمازیں پڑھنے کو پڑیں، بہت پڑھیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت زندگی کی لگام ڈور ٹوٹ جائے، کسی کو کوئی اس کو بھروسہ نہیں، کسی کو اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی نہیں اس کے بارے میں جانتا سوائے میرے رب کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو تو یہ سوچ لیا کرو کہ میری زندگی، میرے جیون کی یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد میری زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نصیحت جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمائی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اور کسی کی مدد کیا کرو۔ دیکھیے گا میرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تو اگر کسی کی مدد کیا تو اور زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ اس ماہ میں اگر کسی کی مدد کی جائے تو اور زیادہ بہتر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی مدد کی جائے، کسی کی مدد کرو تو اگر مقصد یہ ہو کہ میں اس کی مدد کروں گا تو یہ خوش ہو جائے گا۔ اگر کسی کو خوش کرنا اگر مقصد ہو تو واقعی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کو خوش کیا تو گویا کہ اس نے مجھ کو خوش کیا۔ جس نے کسی پریشان حال کی پریشانی، چاہے وہ دینی پریشانی ہو، چاہے اس کی دنیاوی کوئی ضرورت میں سے ہو، اللہ کے نبی فرماتے اس نے اس کو خوش کر دیا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اگر وہ دینی معاملات کی کوئی مدد کی یا کوئی جس طریقے سے کسی کے بچے کی پڑھائی کے لیے پیسے دیے، کتابیں کسی کے بچے کے لیے خرید کے دے دی پڑھنے کے لیے، یا کسی غریب کی غربت کو دور کر دیا، کھانے کے لیے راشن لا دیا، کسی غریب کو کپڑے دلا دیا، کسی غریب کے بچوں کی کچھ مدد کر دی، چاہے وہ دینی مدد ہو چاہے دنیاوی مدد کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو خوش کر دیا گویا کہ اس نے مجھ کو خوش کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ نے اس کا داخلہ جنت میں کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ لیکن آج ہماری تمہاری سوچیں بہت دور ہیں، الگ ہیں۔ آج ہم صرف دنیا کمانے پہ لگے ہیں، آج ہم نے اپنے مقصد کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، دینداری کو چھوڑ کر دنیا داری کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ دنیا ایک دن فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بالکل حق ہے، اس پر جو لوگ چلے ہیں وہی لوگ کامیاب و کام